خیبر کی جنگ کا تاریخی واقعہ سن 7 ہجری مسلمانوں اور خیبر کے یہودی قبیلوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جسے جنگی خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر کے لوگ مضبوط قلعوں میں رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت محمد کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے کئی دن تک خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا مگر ایک مضبوط قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور فوراً شفا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جھنڈا لے کر میدان جنگ میں پہنچے۔ خیبر کے قلعے سے ایک بہت طاقتور جنگجو نکلا جس کا نام مرحب تھا۔ وہ خود کو بڑا بہادر سمجھتا تھا اور مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی لیکن آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے شکست دے دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے مضبوط قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا اور مسلمانوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ پھر مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری سن 5 ہجری میں مکہ کے کفار اور ان کے اتحادی قبائل نے مدینہ پر بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس موقع پر محمد کے مشورے سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی گئی تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ کئی دن تک دشمن خندق کے پار کھڑا رہا۔ ایک دن کفار کا ایک بہت بہادر اور خطرناک جنگجو عمرو ابن عبد ود خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر للکارنے لگا، کیا تم میں کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ مسلمان خاموش تھے کیونکہ وہ شخص عرب کا مشہور جنگجو تھا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں پہنچے تو اس جنگجو نے کہا، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تم ابھی نوجوان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لیکن میں اب تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دونوں کے درمیان سخت لڑائی شروع ہوئی۔ تلواریں چلیں، گرد و غبار اٹھا اور کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے شکست دے دی۔ جیسے ہی وہ جنگجو مارا گیا، دشمن کے لشکر میں خوف پھیل گیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا اور آخرکار دشمن کو ناکامی کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور مکہ کے کفار کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جبکہ دشمن تقریباً 1000 تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت محمد کر رہے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے عرب کی روایت کے مطابق دونوں طرف سے چند بہادر جنگجو میدان میں آئے تاکہ مقابلہ کریں۔ کفار کی طرف سے 3 بڑے جنگجو نکلے جن میں ولید ابن عتبہ بھی شامل تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حمزہ ابن عبد المطلب اور عبیدہ ابن الحارث میدان میں اترے۔ مقابلہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالف کو بہادری سے شکست دے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دشمن کو ہرا دیا۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہی مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ پھر پوری جنگ شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ یہی وہ جنگ تھی جس نے اسلام کو مضبوط بنا دیا۔